خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک لفظ آپ سب سے شیئر کرنا ہے اور یہ لفظ ہے ایمان۔ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ایک اور عربی زبان کے لفظ امن سے نکلا ہے۔ یعنی کہ جب ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خداوند سے اپنی زندگی کے لیے امن کی توقع کر سکتے ہیں اور امن و امان کا خداوند سے کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لفظ مومن کو دیکھیں تو مومن لفظ کا مطلب ہے وہ جو ایمان لایا، یعنی کہ صرف ایمان نہیں لایا بلکہ مومن وہ ہے جس کی زندگی میں امن بھی ہے، یعنی وہ امن پسند ہو چکا ہے، اس کی زندگی میں امن آ چکا ہے۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے الفاظ پہ غور کریں تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یہ جو لفظ اطمینان ہے یہ بھی بنیادی طور پر یسوع مسیح کے اس مزاج کو ظاہر کر رہا ہے جو اکثر یسوع محبت میں ایک جملہ ادا کیا کرتے ہیں، شالوم۔ یعنی یہاں جو اطمینان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ شالوم ہی ہے، اور شالوم بنیادی طور پر بہت گہرا لفظ ہے۔ یہ کئی الفاظ مل کر مطلب اس کا نکلتا ہے۔ کسی بھی زبان میں کوئی ایک لفظ دو الفاظ نہیں بلکہ کئی الفاظ ملیں گے، مطلب پیس میں سے نکل رہا ہے اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شالوم کا مطلب ہے فلنس، کمپلیٹ پیس۔ یسوع مسیح یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اور اطمینان کا منبع خدا ہے۔ اطمینان خدا دیتا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں یعنی کہ پرنس آف پیس پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمیں اطمینان عطا کرتا ہے، امن عطا کرتا ہے، امن و امان ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور حقیقتاً یسوع مسیح ہمیں مومن بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہم مومن تب بنتے ہیں جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں، کیونکہ یسوع وہ ہستی ہے جو ہماری زندگی کے طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع وہ ہستی ہے جو ہمیں ان تمام معاملات میں سرخ روح کرنے کا فضل ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور ابھی جیسے جڑوالا کا واقعہ ہوا اور بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ابھی کچھ کراچی میں بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اور یسوع مسیح کو دعوت دے کر اس اطمینان کو پا لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یسوع مسیح کشتی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور پیچھے گدی پہ سر رکھ کے یسوع سو رہے تھے، تو اس طوفان میں کیا اتنی مجال تھی کہ یسوع کی نیند خراب کر دیتا؟ نہیں، یسوع کا اطمینان اس طوفان نے ختم نہیں کیا، بلکہ یسوع تو اپنے شاگردوں کی دعا پہ اٹھے ہیں، شاگردوں کی التجا پہ اٹھے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع اٹھے اور انہوں نے طوفان کو ڈانٹ دیا، لیکن طوفان کو ڈانٹنے سے پیشتر اپنے شاگردوں کو ڈانٹا کہ اے کم اعتقادو، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ یعنی تمہارا امن کہاں ہے؟ تمہاری سلامتی کہاں ہے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سلامتی تو ان کے ساتھ ہی تھی، یعنی یسوع وہ اطمینان کا منبع، پرنس آف پیس، تو ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو خداوند بنیادی طور پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اس سے پیشتر بھی خدا نے یسائی کی کتاب میں کہا ہے
جب تم پانیوں سے گزروگے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، آگ اور شعلہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ تو یسوع مسیح اصل میں ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بیٹے میرے بچوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرتے کیوں ہو، کم اعتقاد کیوں ہوتے ہو؟ اور اعتقاد نہیں ہے تو امن نہیں ہے۔ امن کا تعلق بنیادی طور پر میرے عزیزو اس امن کے بانی، ایمان کے بانی، کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو یسوع ہی ایمان کا بانی ہے، یسوع ہی امن کا بانی ہے، یسوع ہی شالوم، سلامتی، پیس، ان سب خوبصورتیوں کا بانی ہے۔ اور پھر یہ آخری بات عرض کرتا چلوں کہ پیس ہمیں یا اطمینان ہمیں ایسے نہیں مل جاتا۔ اطمینان بنیادی طور پہ یسوع کی اپنی خوبی ہے، یسوع کی یہ ایٹریبیوٹ ہے، تو یہ یسوع کے بغیر نہیں ملتی۔ یسوع مسیح جب زندگی میں آتے ہیں تو یہ اطمینان آتا ہے، اس کے بغیر اطمینان نہیں آ سکتا، کیونکہ اطمینان کا واحد ذریعہ یسوع ہے، بائبل کا خدا ہے۔ اسے پکاریے، اسے بلائیے، کہیے کہ میرے مولا، میرے یسوع مجھے اطمینان عطا کر، اور یقین جانیے وہ اطمینان عطا کرے گا اور سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ایمان کو حقیقتاً عملی جامہ پہنانے کا فضل بخشے، کیونکہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملاً خوف سے رہائی اور بہت ساری ایسی باتوں سے چھوٹ نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہتر نہیں ہے۔ اور پھر یعقوب کا خط بھی پڑھ لیجئے، وہاں بھی ایمان ہی کو اعمال میں دیکھا جا رہا ہے، اور یسوع نے کہا کہ تمہارے ان نیک کاموں کو دیکھ کر غیر قومیں تمہاری باپ کی تمجید کریں گی۔ سو اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں وہ ایمان نظر آ رہا ہے، وہ امن نظر آ رہا ہے، وہ پیس نظر آ رہا ہے، وہ سلامتی نظر آ رہی ہے۔ اگر سلامتی میری زندگی میں نہیں ہے، پیسفل میں نہیں ہوں، تو میرے عزیزو اس کا مطلب ہے میرا ایمان بہتر نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سلام کرتے ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو سلامتی دیں، لیکن لوگ سلامتی نہیں دیتے، یہ صرف جملے بولتے ہیں، جملوں کی حد تک ہے، ان کے پاس سلامتی نہیں ہے۔ وہ سلامتی لفظوں میں دیتے ہیں، عملاً تو سلامتی نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں جڑا والا کا واقعہ اور بے شمار واقعات ہیں، سلامتی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو آج چیلنج یہ ہے کہ یسوع مسیح کو پکاریے، یسوع کو کہیے کہ مولا، اے یسوع، اے منجی، اے سلامتی کے منبع، اے سلامتی قائم کرنے والے، ہمیں سلامتی عطا کر۔ نہ حکومت، نہ کوئی امیر، نہ کوئی اور، نہ تیسرا چوتھا، کوئی نہیں، صرف تو ہی ہے سارے جہاں کا حکمران، تو ہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تو ہی ہے امن و امان کو قائم کرنے والا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔